دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله۔ محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلو صلی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، جو اللہ ہم سبوں کا خالق و مالک ہے، پالنہار ہے، مدبر کائنات ہے، جس نے آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو اپنے قبضے میں اور اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے، اسی اللہ کی تعریف و توصیف، اسی اللہ کی بڑائی و بزرگی، جس نے ہم سبھی انسانوں کو بہترین صورت دے کر، بہترین سانچے میں ڈھال کر ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا، رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، صحیح راستہ بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی، آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ کہی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین، جس موضوع کو لے کر آپ کے روبرو میں آج حاضر ہوا ہوں وہ ہے ماہ سفر اور نحوست۔ سامعین، اسلامی سال اور اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہم اور آپ جو ہے دوسرے مہینے سے گزر رہے ہیں، یعنی ماہ سفر کا مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہے۔ یہ جو سفر کا مہینہ ہے،
سفر کے مہینے کے متعلق آپ کے سامنے کچھ آج بات بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس مہینے کی نسبت سے جو باتیں آپ کو بتلاؤں، آپ کے سامنے پیش کروں، اس سے پہلے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ موضوع اور تاکہ آگے کی بات ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے۔ سامعین، یہ جو ماہ سفر ہے، ماہ سفر کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے غلط عقائد، بہت سارے لوگوں کے غلط تصورات جو ہے اس مہینے کے سلسلے میں پائے جاتے ہیں۔ بہرحال لیکن اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ اس طرح کے وہم یا اس طریقے کی باتیں اور غلط تصوراتیں انسان کے ذہن میں یا انسان کے عقیدے میں یا انسان کے ایمان میں جو پایا جاتا ہے، اس طرح کے عقیدے کا تصور ماہ سفر سے نہیں ہوتا ہے اور نہ ماہ سفر سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ لیکن ہماری اور آپ کی اور اسی طریقے سے تمام لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں یاد رہیں اور یہ باتیں اپنے دل و دماغ میں پیوست رکھیں کہ جو نفع اور نقصان کی جو بات ہے، انسان کے لیے نفع اور نقصان کی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نفع اور نقصان کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کا جو ہے مالک نہیں رکھتا ہوں، یعنی میں اپنے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ آپ بھی نفع اور نقصان کے جو ہے اختیارات نہیں رکھتے تھے، بلکہ نفع اور نقصان کے جو حقیقی مالک ہے، حقیقی جو خالق ہے، حقیقی جو مالک ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اگر میں غیب کو جاننے والا ہوتا، اگر میں غیب داں ہوتا، فیوچر کی باتوں کو جاننے والا ہوتا، لا استکثرت من الخیر، تو میں بہت ساری بھلائیوں کو، بہت سارے خیر کو، بہت ساری اچھائیوں کو میں اپنے لیے جمع کر لیتا، اور مجھے اپنی زندگی میں، مجھے اپنی عمر میں کبھی بھی جو ہے کوئی تکلیف، کوئی جو ہے گزن اور کوئی مصیبتیں اور کوئی تکلیفیں لاحق نہیں ہوا کرتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات بتلایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات بتلائی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں لوگوں میں سب سے اچھا، لوگوں میں سب سے سچا، لوگوں میں اور تمام کے تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہونے کے باوجود میں جو ہے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ تو چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی علی ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی بھی انسان ہو، کوئی جو ہے نفع اور نقصان کے اختیارات نہیں رکھتے ہیں، نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ جو لوگ نفع اور نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور سے امیدیں لگاتے ہیں یا کسی اور سے امیدیں رکھے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بتلایا، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے بتلائیے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ بھلا بتلاؤ تم جو اللہ کو چھوڑ کر، ایک اوپر والے کو چھوڑ کر تم جو کسی اور کو پکارتے ہو، کسی اور کو جو ہے معبود سمجھتے ہو، بھلا بتلاؤ ان ارادنی اللہ بضرہ، اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے، اللہ رب العالمین تکلیف دینا چاہے، اللہ رب العالمین کسی کو کسی چیز میں مبتلا کرنا چاہے، تو کوئی ہے کائنات میں کوئی ذات، ہے کوئی کائنات میں کوئی ایسی شے، کائنات میں کوئی ایسا خالق، کائنات میں کوئی ایسا شے جو اس کی مصیبت کو، جو اس کی تکلیف کو، جو اس کی پریشانیوں کو اس سے دور کر سکے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ او ارادنی برحمت، اور اللہ رب العالمین اگر کسی کو رحمت سے، کسی کو بھلائی سے، کسی کو خیر سے، کسی کو اچھائی سے اگر نوازنا چاہے تو حل ہن ممسکات، ہے کوئی اس کو روکنے والا، ہے کوئی اس سے باز رکھنے والا، ہے کوئی اس سے دور کرنے والا؟
اگر اللہ رب العالمین کسی کو نوازنا چاہے تو دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اس چیز کو پہنچنے سے یا اس چیز کے لاحق ہونے سے انسان کو روک سکے یا انسان سے روک سکے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا جو ہے خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہے، یعنی نفع اور نقصان اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو لاحق ہوتا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو یہ بات بھی اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں جو ہے رکھنے کی اور بیٹھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع اور نقصان سمجھ کر پکارنے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی دوسری جگہ میں اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بھلا بتلاؤ تم اللہ کے علاوہ جس کو نفع اور نقصان سمجھ کر پکارتے ہو، اگر اللہ رب العالمین اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو ہے کوئی ذات جو تمہیں جو ہے اس طرح نقصان سے دور کر سکے؟ اسی طریقے سے کوئی اگر خیر، کوئی اگر بھلائی، کوئی اچھائی اگر تمہیں پہنچانا چاہے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ ہے کوئی جو ہے اس کو روک سکے؟ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر آپ بھی اس طرح کے عقیدے رکھیں گے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع اور نقصان کا عقیدہ، نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر پکارنے لگو گے تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ رب العالمین اگر پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ رب العالمین اگر روک لے تو اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ، یہ جو ہے بنیادی باتیں ہمیں اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کسی پیر، کسی ولی، کسی بزرگ کے ہاتھ میں اور نفع و نقصان کے اختیارات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دیجئے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہماری مقدر میں، ہماری نصیب میں، ہماری قسمت میں وہی چیز لاحق ہو کر رہے گی جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مقدر میں جو انسان کا اندراج کر دیا ہے وہی چیز انسان کو لاحق ہو کر رہے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن جو ہوتے ہیں، مسلمان جو ہوتے ہیں، جن کے عقیدے صحیح ہوتے ہیں، وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کریں، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کریں، اللہ رب العالمین کے اوپر ہمارا اور آپ کا بلیو اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اگر عطا کرنا چاہے دنیا کی کوئی شے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتا۔ اگر اللہ رب العالمین روک لے کائنات کی کوئی شے، کائنات کے کوئی بھی انسان جو ہے اس کو عطا نہیں کر سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا ان الامہ وعلم ان الامہ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء۔ اے لوگو سن لو، اے لوگو جان لو، اگر کائنات کے تمام لوگ اکٹھا ہو جائے، تمام کے تمام لوگ ایک جگہ ہو جائے، اور فرمایا کیا علی ان ينفعوک بشیء، اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے، اگر تمہیں اسی طرح فائدہ پہنچانا چاہے، کوئی چیز عطا کرنا چاہے، لیکن لم ينفعوک الا بشیء قد كتبه الله لك، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اگر نفع اگر نہ پہنچانا چاہے، اگر اللہ رب العالمین عطا کرنا نہ چاہے، کوئی جو ہے شخص جو ہے اس کو عطا نہیں کر سکتا، کوئی بھی شخص جو ہے اس کو دے نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نقصان پہنچانا چاہے، اللہ رب العالمین کسی کو تکلیف سے، کسی کو مصیبت سے ہمکنار کرنا چاہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اس مصیبت کو روک نہیں سکتا، یعنی اس کو ہٹا نہیں سکتا، اس کو دور نہیں کر سکتا۔ یہ بنیادی باتیں، یہ بنیادی عقیدے ہمارے اور آپ کے ذہن میں، ہمارے اور آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ماہ سفر کے سلسلے میں کئی لوگ ہیں
کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کو منحوس سمجھتے ہیں، ماہ سفر کو جو ہے منحوس سمجھتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس مہینے میں کسی کام کا شروع کرنا، کسی کام کی ابتدا کرنا، کسی کام کا آغاز کرنا، اس کو جو ہے خیر و برکت سے خالی سمجھ کرتے ہیں، خیر و برکت سے خالی تصور کرتے ہیں کہ اس مہینے میں خیر و برکت نہیں ہوا کرتا، اس مہینے میں کوئی بھلائی جو ہے، کوئی اچھائی نہیں ہوا کرتا ہے، کوئی کام میں برکت نہیں ہوتا ہے، کوئی کام میں جو ہے خیر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے شادی بیاہ کے کام کو بھی انسان جو ہے روک دیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے، کوئی اچھے کام کرنے کی امید بھی کرتا ہے یا شروع کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو دوسرے جو غلط تصورات کے لوگ ہیں، یعنی غلط عقیدے کے لوگ ہیں، جو اسی طریقے سے بدفعلی کا جو ہے تصور لیتے ہیں، وہ جو ہے اس کو روک دیا کرتے ہیں، اس کو منع کرتے ہیں کہ یہ مہینہ خیر و برکت سے جو ہے خالی ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تو زمانہ جاہلیت کا جو ہے عقیدہ تھا، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ تصور تھا، ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا جو ایمان سے، جو عقیدے سے بالکل ہی جو ہے محروم تھے، جو عقیدے سے بالکل ہی جو ہے اسی طریقے سے ناشنا تھے، اللہ کے اوپر ایمان نہیں تھا، اللہ کے اوپر یقین نہیں تھا، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں تھا۔ ان لوگوں کا یہ تصور، ان لوگوں کا یہ عقیدہ، یہ ان لوگوں کی جو ہے نحوست تھی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، زمانہ جاہلیت میں سب سے پہلے جو ہے لوگ جو ہے کوئی کام کرنا شروع کرتے تھے، کوئی کام کرنا جو ہے ابتدا کرتا تھا، تو کیا کرتے تھے؟ کام کرنے کے شروع سے پہلے، یعنی کام کرنے کے آغاز سے پہلے وہ پرندے کو اڑاتا تھا، وہ جو ہے پرندے کو اڑا کر اس سے جو ہے شگون لیا کرتا تھا، اس سے جو ہے اچھے اور برے کا جو ہے تصور لیا کرتا تھا کہ اگر یہ پرندہ دائیں جانب اگر اڑ جائے تو جو ہے ہم کام شروع کریں گے، اگر بائیں جانب اڑ گیا تو ہم کام سے رک جائیں گے۔ اس طرح کا شگون، اس طرح کا تصور، اس طرح کا عقیدہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں، آج بھی بہت سارے لوگوں کے دل میں، آج بھی بہت سارے لوگوں کے ایمان میں شرک شامل ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ بہرحال اگر دائیں جانب اڑ جاتا تو وہ کام کی شروعات کرتے اور نیک فعل لیا کرتے تھے اس سے، اور جب بائیں جانب اڑ جاتا تھا وہ کام سے رک جایا کرتے، وہ کام سے باز آ جایا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کام میں خیر نہیں ہوگا، اس کام میں اچھائی نہیں ہوگا، اس کام میں جو ہے برکت نہیں ہوگا۔ اس طرح کے جو ہے عقیدے، اس طرح کا جو ایمان ہوتا ہے، یہ ایمان میں ایک طرح کا شرک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی جو ہے تردید کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی شناعت اور اس کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، من ردتہ الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پرندے کی اڑان، اگر پرندے اور بلی کی اگر چلنا اور اڑان کسی کام سے، کسی انسان کو خیر سے، کسی انسان کو کسی چیز سے اگر روک دیتا ہے، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ ہم اور آپ صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں، ہم اور آپ جو ہے صبح سویرے کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کے لیے ہم اور آپ جو ہے گھر سے چلتے ہیں۔ اگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اگر بلی سامنے سے گزر گئی، اگر کوئی مانگنے والا صبح سویرے اگر انسان کے سامنے آ گیا، تو انسان اپنی قسمت کو، وہ انسان اپنے سر کو پٹک کر کہتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ آج تو ہمارے دن جو ہے خیر نہیں، آج ہمارے دن میں کوئی برکت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے مانگنے والا صبح سویرے آ گیا۔ اور آپ دیکھیں گے بہت سارے فقیر، بہت سارے مانگنے والے، بہت سارے غریب، بہت سارے مسکین جب لوگوں کے دکان میں، لوگوں کے جو ہے پاس پہنچتے ہیں صبح سویرے، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی بہنی نہیں ہوا اور آپ مانگنے آ گئے۔ اس طرح کے جو ہے تصور، اس طرح کے جو ہے خیالات، اس طرح کے عقیدے لوگوں کے دل و دماغ میں ہے کہ ابھی کاروبار شروع نہیں ہوا اور مانگنے والے آ گئے، کاروبار ابھی ابتدا نہیں کیا، کاروبار ابھی جو آغاز نہیں کیا اور جو ہے مانگنے والے آئے۔ تو اس طرح کا جو عقیدہ رکھتا ہے، اس طرح کے جو تصورات رکھتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہن میں، یہ غلط ہے میرے بھائیوں۔ بذات خود کسی مانگنے والے، بذات خود کسی بلی میں، بذات خود کسی الو میں، بذات خود کسی کوا میں، بذات خود جو ہے کسی چیز میں، عدد میں، لوگ عدد کا بھی جو ہے عقیدہ رکھتے ہیں۔ عدد کا مطلب کیا ہے؟ جیسے 786 لوگ لکھتے ہیں، 786 کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے عدد نکالتے ہیں،
بہت ساری چیزوں کی جو ہے نام نکال کر کے اس کا عدد نکالتے ہیں اور اس سے جو ہے خیر، اس سے جو ہے برکت، اس سے جو ہے اچھائی اور اس سے جو ہے نیک فعال کا تصور رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس طرح کے جو ہے تصورات رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر یہ گھر میں لگا لیا، یہ عدد اگر گھر میں رکھ لیا، یہ جو ہے چیزیں گھر میں اگر آ گیا تو ہمارے گھر جو ہے خیر و برکت سے مالا مال ہوگا، خیر و برکت سے معمور ہوگا، یعنی گھر میں برکت ہی برکت ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر گھر میں، گھر کے اوپر، یا اسی طریقے سے رات میں، یا اسی طریقے سے گھر کے اوپر اگر کوئی کوا یا اسی طریقے سے الو آ کر آواز نکالنے لگے تو گھر کے لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ کہ جو ہے کوئی آفت، کوئی جو ہے مصیبت، کوئی جو ہے تکلیف جو ہے انسان کے ساتھ لاحق ہونے والی ہے۔ اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں، حالانکہ کسی الو میں، حالانکہ کسی کوے میں یہ نفع اور نقصان کی جو ہے اختیار نہیں ہے۔ نفع اور نقصان کی ذات تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر انسان اسی طریقے سے، ہماری ماں اور بہنوں کی بات میں کروں کہ اگر کسی لڑکی کی یا کسی خاتون کی اگر نئی نوی شادی ہوئی، نئے سیدھے سے شادی ہونے کے بعد، ان نکاح ہونے کے بعد اگر گھر میں اگر آئی اور گھر میں آنے کے بعد کوئی ناگہانی آفات، کوئی مصیبت یا کسی کی وفات ہی سمجھیے اگر ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ اس سے جو ہے نحوست نکالتے ہیں، یعنی اس عورت سے جو ہے اسی طرح غلط تصورات اور غلط عقیدے جو ہے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے یا فلاں کی آمد سے جو ہے ہمارے گھر سے ایک برکت، ہمارے گھر سے ایک خیر، ہمارے گھر سے ایک اچھائی، یا ہمارے گھر میں یہ آفت آئی، یا ہمارے گھر میں یہ مصیبت آئی۔ بہت سارے لوگ جو ہے عورت کو منحوس تصور کرتے ہیں۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا کہ میں زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا میں زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کو میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں میں یہ عقیدہ آج بھی ہے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے مسلمان بھائیوں میں جو ایمان اور مومن اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اگر کسی لڑکی سے، اگر کسی عورت سے، اگر ان کی بطن سے اور ان کے پیٹ سے اگر صرف لڑکیاں ہی ہوتی ہیں، یعنی بچیاں ہی اگر پیدا ہوتی ہیں، تو اس عورت کو، اس خاتون کو جو ہے منحوس تصور کرتے ہیں اور اس کو مجبور بھی کیا جاتا ہے کہ کہیں سے بھی ہو، کیسے بھی ہو، کسی طرح سے بھی ہو، آپ جو ہے بچے لے کر کے آؤ، مجھے بچی نہیں چاہیے۔ بچے نہ ہونے کی وجہ سے، لڑکا نہ ہونے کی وجہ سے اس عورت کو غلط تصور کرتے ہیں، اس عورت سے جو ہے بدفعلی لیا جاتا ہے، غلط شگون نکال لیا جاتا ہے اور جو ہے اس کو لعن طعن کیا جاتا ہے، اسی طرح اس کو کوسا جاتا ہے، اسی طریقے سے طعن و تشنیع بھی کیا جاتا ہے۔ غلط ہے میرے بھائیوں۔ لڑکا اور لڑکی کا دینا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں لڑکا اور لڑکی دونوں نوازتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں صرف بچیوں ہی سے جو ہے ہمکنار کرتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں جو ہے اسی طریقے سے ہم جو ہے بچے ہی سے ہم نوازتے ہیں، یعنی لڑکے ہی سے نوازتے ہیں، لڑکے ہی عطا کیا کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، یہ تو اللہ کی قدرت میں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی جو ہے اختیار میں ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس طرح کے عقیدے سے باہر نکلیں، اس طرح کے تصورات سے ذرا باہر آئیں۔ دنیا جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئی، دنیا کہاں سے کہاں جو ہے انسان پہنچ گئے، اس کے بعد ہم اور آپ ان چیزوں کے اوپر، ہم اور آپ جو ہے ان چیزوں کے اوپر بلیف، یقین اور عقیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ آپ دکانوں میں جائیں گے، ایسے ایسے عجیب و غریب عدد لگائے ہوئے آپ کو ملے گا، ایسے ایسے نمبرات آپ کو ملے گا، آپ دیکھ کے پریشان ہوں گے کہ کیا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے یہ کیا ہے، ان سے معلوم کیجئے یہ کیا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے خیر و برکت والے عدد ہیں اور بڑے جو ہے اچھی اور برکت والی چیز ہے۔ آپ اس کے بارے میں کہیں گے تو آپ سے لڑنے لگیں گے، آپ اس کو سمجھائیں گے تو آپ کو مارنے لگیں گے، آپ اس کو کہیں گے تو آپ سے اسی طرح ہاتھا پائی کرنے لگیں گے۔ میرے بھائیو یہ غلط عقیدہ ہے، یہ جو ہے غلط تصورات ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیو ان عقیدے سے، ان توہمات سے، اس جو ہے غلط چیزوں سے ہمیں اور آپ کو جو ہے باہر آنے کی ضرورت ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو ہے یہ جو ہے ادوا، یہ جو ہے طیارہ، یہ تمام کی تمام چیز بیکار ہے، یہ صحیح چیز نہیں ہوا کرتی ہے، یہ زمانہ جاہلیت کا جو ہے عقیدہ ہوا کرتا تھا۔ وہ کیسے؟ قرآن کریم میں ہے۔ پچھلی قوموں میں ایک قوم کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ کیا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ کہتے جب کوئی ان کو اچھائی، جب ان کو بھلائی، جب ان کو خیر لاحق ہوتا تھا، یعنی اچھا جب ہوتا تھا تو کہتے تھے یہ ہماری محنت سے ہے، یہ ہماری جو ہے وجہ سے ہے، یہ ہمارے کام کی وجہ سے یہ ہم کو لاحق ہوا۔ اگر اچھائی ہوتا تھا تو اپنی طرف نسبت کیا کرتے تھے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی برائی لاحق ہوتی، کوئی مصیبت ان کو پہنچتی، اگر کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو کیا کہتے تھے کہ یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہم کو تکلیف لاحق ہوئی۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہتے، اس کے آنے کی وجہ سے ہم کو یہ ہوا، ان کے جانے کی وجہ سے ہم کو یہ ہوا، اس کے آنے کی وجہ سے گھر میں یہ تکلیفیں آئی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے شد و مت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ جو ہے ممانعت کی ہے اور رد فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو تکلیف لاحق ہوتی ہے تو یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوا تھا، انسان کے اعمال کی وجہ سے انسان کو تکلیفیں لاحق ہوتی ہے۔ اور کاہے بگاہے مومن کو آزمایا بھی جاتا ہے۔ مومن کو، جو مسلمان ہوتے ہیں، جو متقیہ ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو آزماتا بھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا وَمَا أَصَابَكَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، انسان کو کاہے بگاہے جو مصیبتیں لاحق ہوتی ہے وہ انسان کے ہاتھوں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ انسان جیسا عمل کرتا ہے ان کے ساتھ وہ ایسا درپیش یا ان کے ساتھ ویسا ہوتا ہے، تو یہ ان کے عمل کا ذمہ دار وہ خود ہے، نہ کہ کوئی انسان، نہ کہ کوئی عورت، نہ کہ کوئی بلی، نہ کہ کوئی کوا، نہ کہ کوئی چوہا، نہ کہ کوئی اور میں اسلام عجیب و غریب انسان کے عقیدے ہیں۔ رات کو اگر کوئی اس طرح سے چپل آئے الٹا رکھ دیے تو اس کو سیدھا کر دیا کرتے ہیں، رات کو جھاڑو نہیں لگائے جاتے ہیں۔ عجیب و غریب عقیدے لوگوں کے ذہن میں، عجیب و غریب لوگوں کے تصورات جو ہے دل میں پائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی کے مصیبت یا کسی کی تکلیف، کسی کی پریشانی کا سبب جو ہوتا ہے وہ خود ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی کو اچھائی لاحق ہوتی ہے، کسی کو جو ہے خیر لاحق، کسی کو بھلائی اور کسی کو اچھائی نصیب ہوتی ہے تو یہ ان کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کی اچھائیوں کی وجہ سے ان کو لاحق ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اگر انسان کو حسنہ، انسان کو اچھائی، انسان کو خیر لاحق ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، اگر انسان کے ساتھ برائی یا انسان کے ساتھ تکلیف یا انسان کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے تو وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اچھائی آتی ہے اللہ کی طرف سے اور برائی لاحق ہوتی ہے بری کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی رات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کی رات کو فجر کی نماز پڑھانے لگے۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے۔ صحابہ کرام کی طرف جو ہے آپ جو ہے متوجہ ہوئے، دھیان دینے کے بعد کہا کہ میرے ساتھیو ہل تدرون ماذا قال ربکم، تمہیں معلوم ہے آج کی رات اللہ رب العالمین نے مجھے کیا کہا، اللہ رب العالمین نے مجھے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کیا کہا، اللہ نے آپ کو کیا بتلایا۔ کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج کی رات صبح کیے ایمان کی حالت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، بہت سارے لوگ آج جو صبح کیے، آج جن کی صبح ہوئی ہے ایمان کی حالت میں وہ صبح کیے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے انسان ہیں جو صبح کیے کفر کی حالت میں صبح کیے اور کافر ہو کر کے جو ہے وہ صبح کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا کہ آج کی رات بارش ہوئی تھی،
آج کی رات جو ہے بارش ہوئی، اور بارش ہونے کی نسبت اگر جس نے اللہ کی طرف کیے، بارش ہونے کی نسبت اللہ کی طرف کرنے والے، وہ جو ہے ایمان کی حالت میں صبح کیے، اور جس نے کہا کہ بارش فلاں ستاروں کی وجہ سے ہوئی، بارش فلاں کی وجہ سے ہوئی، یعنی فلاں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اگر کسی نے کہا کہ اس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اس کی جو ہے حرکت اور گردش کی وجہ سے بارش لائق ہوئی ہے، اس نے شرک کیا اور شرک کی حالت میں انہیں صبح کی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اچھائی اور برائی انسان کو جو لاحق ہوتی ہے اکثر و بیشتر جو ہے انسانوں کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ تو آپ اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں، اخباروں میں اور اسی طرح نیوز میں، اپنے موبائل میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور یہ نیوز آتا ہے کہ فلاں دن جو ہے موسم اچھا نہیں رہے گا۔ موسمی جو ہے حالات میں ستاروں کی جو ہے تاثیر کا جو ہے حائل ہونا، تاثیر لینا، فلاں ستارے گردش میں ہے اب جو ہے بارش ہوگی، یا فلاں ستارے جو ہے فلاں جگہ ہے اس لیے جو ہے بارش نہیں ہوگی، یہ جو اندازہ لگایا جاتا ہے یہ یقینی نہیں ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے پورا ایمان اور یقین جو ہے انسان کو نہیں رکھنا چاہیے کہ نہیں بارش ہی ہوگی اور اسی طریقے سے آندھی اور طوفان ہی آئے گی۔ اللہ رب العالمین چاہے تو آئے گی، اللہ رب العالمین اگر دینا چاہے تو دیں گے، اللہ رب العالمین اگر عطا کرنا چاہے تو عطا کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ ہاں ہوتی ہے، ہاں اس طرح کے حالات اکثر جو ہے رونما ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے اوپر ایمان، اللہ کے اوپر عقیدہ، اللہ کے اوپر جو ہے بھروسہ رکھیں، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کسی انسان کے کہنے پر، کسی انسان کے بولنے اور اسی طرح بتانے پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی اچھائی، کوئی خیر، کوئی جو ہے بھلائی لاحق نہیں ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے نوجوان ہیں جو اپنے ہتھیلیوں کو لے جا کر کسی انسان کے سامنے پھیلاتا ہے، اپنے ہاتھ کو بتلاتے ہیں یا نہیں بتلاتے، کاہنوں کے پاس، اسی طرح نجومیوں کے پاس، اسی طرح عراف کے پاس، اسی طرح جو ہے عاملوں کے پاس، عامل کا لفظ تو سمجھتے ہوں گے ہم لوگ، عاملوں کے پاس جا کر بڑے بے شرم اور بے غیرت ہو کر کے جو ہے بتلایا کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے اور دوست کے دوست تھے، وہ آ کر بتلانے لگے، مولوی صاحب جو ہے میرا رشتہ آیا فلاں جگہ سے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیسے سمجھوں اس کو۔ میں کرو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے سمجھوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اللہ آپ کو سمجھائیں گے، اللہ آپ کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کریں گے۔ اور جب کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آتا یا نہیں آتا ہے یا نہیں آئے گا، اس میں بھی ہمیں اور آپ کو حل بتایا ہے، استخارہ کرنے کے لیے کہا ہے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ رب العالمین سے استخارہ کیجئے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے۔ تو وہ فلاں عامل کے پاس چلے گئے، وہ کیا کیے، فلاں عامل کے پاس، فلاں بابا کے پاس چلے گئے۔ میں نے ان کو کہا کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ جو ہے جب سمجھ میں نہ آئے، جب آپ کو یہ چیزیں معلوم نہ ہو تو اللہ رب العالمین سے معلوم کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کیجئے، اللہ آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے، اللہ آپ کی صحیح طرف جو ہے آپ کو گامزن کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی اسوہ تھا، آپ کے اوپر جب کوئی مصیبت، آپ کے اوپر جب کوئی تکلیف، آپ کے اوپر جب کوئی پریشانی ہوتی، آپ فوراً مسجد کی طرف رخ کرتے تھے، آپ فوراً مسجد کی طرف رخ کرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے اللہ لگاتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ لیکن ایسے بے غیرت کو، لیکن ایسے بے شرم کو، لیکن ایسے بے حیا کو کیا کہا جائے کہ اپنے جو ہے ہونے والی جو ہے اور اسی طریقے سے ہونے والی بیوی کی تصویر کسی عامل کو اور کسی باباؤں کو دکھانا اور اس سے اس کی جو ہے کیفیت معلوم کرنا، اس کے بارے میں معلوم کرنا، اس کی اچھائی اور برائی کو معلوم کرنا، یہ کہاں کی غیرت ہے، یہ کہاں کا ایمان ہے، یہ کہاں کا عقیدہ ہے، یہ کہاں کا اسلام ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس نے ایسا کیا، آج بھی بہت سارے لوگ ایسا کرتا ہے اور کرتے ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے ایمان کا سودا کر کے، وہ اپنے جو ہے عقیدے کا سودا کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں، جا کر اس کو بتلایا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے ابتداً کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ غیب کا مطلب کیا ہے، آنے والے دن میں، آنے والے وقت میں، آنے والے حالات میں، آنے والے ایام میں کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کس طرح کا ہوگا، کسی کو نہیں معلوم تھا، اور کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ کے۔
تو یہ انسان جو ہے کیسے اس انسان کو جا کر کے اپنے ہتھیلیوں کو بتاتا ہے کہ دیکھیے میرے ہاتھ میں کیا ہے، تیرے ہاتھ میں کیا ہے، مٹی ہے. اس طرح تو سب لوگ بتا سکتے ہیں، اس طرح تو سب لوگ کہہ سکتے ہیں، اس طرح تو سب لوگ اس طرح بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ مصیبت آئے گی، آپ کے اوپر یہ ہوگا، آپ کے ساتھ یہ ہوگا یا ہونے والا ہے. میرے بھائیو، جو عمومی باتیں ہوتی ہیں وہ جو ہے اس طرح بتاتے ہیں، اور بتانے کے بعد وہ جو ہے یقین کر لیتا ہے، کیونکہ ایمان کمزور ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، ایسے لوگوں کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی شد و مت کے ساتھ اور بڑی ہی جو ہے سختی کے ساتھ جو ہے کہا ہے، من اتی عرافا فسألہ من عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ. آپ نے کیا فرمایا؟ من اتی عرافا، جو کسی کاہن کے پاس آیا اور گیا، فسألہ عن شیء، اور ان کے پاس جا کر کسی چیز کے بارے میں پوچھا، کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، کسی چیز کے بارے میں تفتیش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، 40 روز کی نماز ایسے انسان کی جو ہے قابل قبول نہیں، یعنی 40 روز 40 دن کی جو ہے نماز قبول نہیں کیا کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی کاہن کے پاس، کوئی جادوگر کے پاس، کوئی جو ہے اسی طریقے سے میجیشین کے پاس آ کر جو ہے کوئی چیز بتلاتا ہے اور ان کی بتلائی ہوئی چیزوں کی تصدیق کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جو ہے وہ انکار کیا، آپ کے اوپر جو نازل کیا گیا تھا اس چیز کا وہ منکر ہو گیا. میرے بھائیو، جب انسان منکر ہو جائے، جب انسان اسلامی شریعت کا انکاری ہو جائے تو جو ہے اس کے جو ہے کیا حیثیت ہوگا، اس کی جو ہے کیا حقیقت ہو سکتی ہے. تو میرے اسلامی بھائیو، آج جو ہے ہر چیز میں انسان توہم، آج ہر چیز میں انسان شگون لینا شروع کر دیا ہے. شگون بولے تو یہ بدشگون ہے، یہ شگون والا ہے، اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرے تو یہ ہوتا ہے، وہ کرے تو یہ ہونے والا ہے، جو کہ شرک ہے، جو کہ شرک ہے. مومن کبھی بھی جو ہے اس طرح کے ایمان، اس طرح کے عقیدے، اس طرح کے جو ہے بھروسے رکھنے والے نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ کون ہوں گے وہ بغیر حساب و کتاب والے، کون ہوں گے وہ خوش نصیب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یرقون، وہ لوگ وہ ہوں گے جو اسی طریقے سے تعویذ یا اسی طریقے سے وہ لوگ جھاڑ پھونک، ولا یتطیرون، اور اسی طریقے سے شگون لینے والے نہ ہوں گے، بلکہ کون ہوں گے؟ وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے اوپر توکل، اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ رب العالمین کے اوپر بلیو، اللہ کے اوپر یقین رکھنے والے ہوں گے. میرے بھائیو، یہ بہت بڑی اہم چیز ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے. ہم اور آپ جو ہے سنتے ہوں گے، ہم اور آپ جو ہے بارہا اس کو سماعت کرتے ہوں گے اور اسی کان سے یوں نکال دیتے ہوں گے. نہیں میرے بھائیو، اگر اس طرح کے عقیدے رکھ کر، اگر اس طرح کے ایمان رکھ کر اگر آپ حج پہ حج کریں گے، اگر آپ روزے پہ روزے رکھیں گے، اگر آپ زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دیں گے، خیر کے اعمال کا ڈھیر سارے اگر آپ لے کے جائیں گے، اللہ رب العالمین کے پاس وہاں ہباء منثورا، یعنی اسی طرح سے جو ہے اس طرح سے جو ہوائیں اڑا لے کر جو چیزیں لے کر جاتی ہے ویسے ہی ہو جائیں گے. تو میرے اسلامی بھائیوں، آج کے درس کا، آج کے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، ہم جو ہے اپنے عقیدے کو مضبوط کریں. عقیدے کو مضبوط کرنے کے بعد اگر انسان تھوڑا سا ہی عمل اللہ کے پاس لے کر جائے نا، ان کی نجات کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، جنت میں داخلہ کے لیے، جنت میں جانے کے لیے جو ہے ایک سبب اور ایک ذریعہ بنے گا. لیکن اگر آپ اس طرح کے عقیدے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، یعنی غلط عقیدے، غلط طرح کی جو ہے چیزیں اگر انسان کے ایمان میں شامل ہو جائے یا انسان کے ایمان میں ملاوٹ ہو جائے تو وہ کسی کام کے اور اس طرح کے کسی جو ہے عمل کے نہیں ہوں گے میرے بھائیوں. تو اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو
جو ہے صحیح چیز پر اور صحیح طریقے پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جب تک ہم سب کو زندگی ملے ایمان و اسلام کی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرما، آمین۔ الہ العالمین جن کے دل میں غلط عقیدے ہیں، غلط تصورات ہیں، اے اللہ فضل و کرم سے اس کو باہر یا فضل و کرم سے اس سے نکلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جو مسلمان بھائی پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین جو بیمار ہیں، جو اسی طریقے سے مرض میں مبتلا ہے، الہ العالمین ان کے مرض کو، ان کی بیماریوں کو شفائے کلیہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جب ہمارے اور آپ کے جسموں سے روح پرواز ہو الہ العالمین ہم سب کو ایمان والی موت نصیب عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین ہم سب کو کلمے والی موت نصیب عطا فرما، آمین۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔